بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں قصہ بیان کروں گا پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کا۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عظیم نبی تھے۔ آپ کے والد کا نام متا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کے اجداد تھے اور آپ کو ذنون کے نام سے بھی پہچانا جاتا تھا، یعنی مچھلی والے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان ناموں سے پکارا ہے اور آپ کو ایک عظیم بستی کی طرف بھیجا گیا۔ اس بستی کا نام نینوا تھا۔ یہ عراق کے شمال کی طرف واقع تھا، موصل کی طرف۔ ان دونوں کے درمیان دریا دجلہ واقع تھا اور اس کے بالکل سامنے نینوا کی بستی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو نینوا بستی کی طرف رسول بنا کر بھیجا، جیسا کہ سورہ صافات آیت نمبر 139 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بے شک یونس رسولوں میں سے تھے۔ اور سورہ صافات آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے اسے 1,00,000 بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا، یعنی ان بستی والوں کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ تھی۔ تمام بستی والے کفر پر تھے اور نینوا کے لوگ بت پرست تھے۔ یونس علیہ السلام ہر سال توحید کی دعوت دیتے رہے، لیکن وہ کفر ہی کرتے رہے۔ پھر انہوں نے یونس علیہ السلام پر ظلم و جبر شروع کر دیا، انہیں دھمکیاں دی، جس طرح دوسرے انبیاء کرام کے ساتھ کیا گیا، ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا۔ آپ نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، فلاں دن تم پر عذاب آ جائے گا۔ پھر آپ غصے کی حالت میں بستی سے نکل گئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ دن مہلت دینے کی اجازت دے دی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بستی سے نکل جانے کا حکم نہیں دیا تھا، جیسا کہ سورہ انبیاء آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مچھلی والے کو یاد کرو جب وہ غصے سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے۔ بہرحال ان ہی دنوں میں عذاب الہی کے کچھ علامات نینوا بستی میں ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ ایک بہت بڑا سیاہ بادل ان کی طرف بڑھنے لگا۔ اس بادل میں آگ کے شعلے دکھائی دینے لگے۔ اس کو دیکھتے ہی وہ سمجھ گئے کہ جس طرح سیدنا یونس علیہ السلام نے انہیں آگاہ کیا تھا، یہ عذاب ان پر نازل ہو کر رہے گا۔ اور جو عذاب قوم لوط کی طرف آیا تھا، وہ اس کے بارے میں بھی اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ بستی ان کی بستی کے قریب ہی تھی، اس لیے وہ ڈر گئے۔ ان کے سردار جمع ہونے لگے اور کہنے لگے، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر عذاب اترا کرتے تھے، تم پر بھی یہ نازل ہو کر رہے گا، جلدی کرو اور سب جمع ہو جاؤ۔ اور انہوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ سیدنا یونس علیہ السلام نے بالکل سچ کہا تھا۔ اللہ کی قسم، یہ بالکل وہی عذاب ہے، تم اللہ کے عذاب سے نجات نہیں پا سکو گے۔ اس سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ تم ایمان لے آؤ اور توبہ کر لو۔ اس طرح وہ سب ایمان لے آئے، لیکن یونس علیہ السلام وہاں موجود نہیں تھے۔ یونس علیہ السلام کی غیر موجودگی میں تمام بستی کے لوگ ایمان لے آئے، اور وہ لوگ رونے لگے اور اللہ سے بخشش مانگنے لگے۔ پھر اسی حالت میں باہر کھلے میدان کی طرف نکل آئے۔ ان کے سرداروں نے سب کو الگ الگ کر دیا، یہاں تک کہ ماں اور بیٹے کو بھی جدا کر دیا۔ اپنی اپنی جگہ پر دعا کرنے لگے تاکہ اللہ کی رحمت نازل ہو جائے۔ اور یہ عذاب 3 دن تک ان کے سروں پر منڈلاتا رہا، اور بستی کے لوگ بھی مسلسل روتے اور دعا کرتے رہے اور معافی مانگتے رہے۔ اور آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم فرما دیا اور عذاب کو ان سے دور کر دیا، جیسا کہ سورہ یونس آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا ان کے لیے فائدہ مند ہوتا سوائے یونس کے قوم کے۔
مطلب یہ کہ سابقہ امتوں میں سے کسی کے بارے میں یہ سننے میں نہیں آیا کہ پوری قوم ایمان لے آئی ہو۔ تمام بستیوں میں ایک بھی بستی ایسی نہیں تھی، بس یونس علیہ السلام کی قوم ایمان لے آئی۔ سورہ یونس آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان سے ٹال دیا اور ان کو ایک وقت تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ بہرحال یونس علیہ السلام کی واحد ایسی قوم تھی کہ عذاب کو اپنے سر منڈلاتے دیکھ کر سب کے سب ایمان لے آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نشانیوں میں سے ہے۔ اور دوسری جانب یونس علیہ السلام کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ ان کی قوم کے ساتھ کیا ہوا۔ آپ غصے کی حالت میں بستی کو چھوڑ کر سمندر کی طرف چلے آئے تھے۔ آپ ایک کشتی کی طرف آئے، اس میں سامان لدا ہوا تھا، جیسا کہ سورہ صافات آیت نمبر 140 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب وہ بھاگ کر بھری کشتی کی طرف پہنچے، کشتی روانہ ہوئی، موجیں اٹھی اور سمندر میں طغیانی آئی۔ یوں لگتا تھا کہ ابھی کشتی ڈوب جائے گی۔ کہنے لگے، بوجھ ہلکا کرو، اپنا سامان سمندر میں پھینک دو، اور انہوں نے اپنا سامان سمندر میں پھینک دیا۔ اس طرح کشتی کچھ ہلکی ہو گئی، لیکن ضرورت کے مطابق ہلکی نہیں ہوئی۔ اور اب کہنے لگے، کسی کو سمندر میں گرانا ضروری ہے تاکہ کشتی ہلکی ہو جائے، ورنہ کشتی ڈوب جائے گی۔ جلدی کرو، قرآن ڈالو، جس کے نام کا قرآن نکلے گا اسے سمندر میں ڈالتے جاؤ، اور بار بار یہ عمل دہراتے جاؤ یہاں تک کہ کشتی ہلکی ہو جائے۔ چنانچہ قرآن ڈالا گیا۔ سب سے پہلے یونس علیہ السلام کا نام نکلا، اور سب کہنے لگے، یہ تو ایسے نہیں ہیں، اس کے چہرے پر سجدوں کے نشانات ہیں، انہیں رہنے دو۔ پھر قرآن ڈالو، پھر دوبارہ یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ سب نے تعجب کیا۔ تیسری مرتبہ پھر قرآن ڈالا گیا، اور پھر یونس علیہ السلام کا نام نکلا، جیسا کہ سورہ صافات آیت نمبر 141 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر قرآن ڈالا گیا، پھر قرآن ڈالا گیا تو یہ مغلوب ہو گئے۔ ہر بار آپ ہی کا نام نکلا۔ آخرکار ان لوگوں نے یونس علیہ السلام کو پکڑ کر سمندر میں گرا دیا۔ پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا۔ مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو کھانا نہیں، نہ اس کے جسم میں کوئی نقصان پہنچے۔ سورہ صافات آیت نمبر 142 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا، اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے، یعنی وہ سمجھ گئے کہ بار بار ان کا نام قرآن سے نکل رہا ہے، وہی مقصود ہے، اور خود کو ملامت کرنے لگے۔ اور اب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ آپ مچھلی کے پیٹ میں 3 دن تک رہے، اور بعض روایت میں 7 اور کئی روایت میں 40 دن تک رہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آخرکار وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھے۔ سورہ صافات آیت نمبر 143 سے 144 تک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ میں ہی رہتے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اللہ پاک کی تسبیح بیان نہ کرتے تو مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا، الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہو گیا۔ یونس علیہ السلام نے اس تسبیح کے الفاظ کو یوں بیان فرمایا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا مانگی۔ بہرحال جو بھی مسلمان یہ دعا اپنی کسی حاجت میں مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو اس پریشانی سے نجات دلائی تھی۔
سورہ انبیاء آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ اور مچھلی ساحل پر پہنچی، انہیں کنارے پر ڈالا اور واپس چلے گئی، جیسا کہ سورہ صافات آیت نمبر 145 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس ہم نے اسے چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وقت بیمار تھے، اور آپ وہاں اسی طرح لیٹے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آپ کے قریب ایک بیل دار درخت اگا۔ سورہ صافات آیت نمبر 146 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس پر سایہ کرنے والا ایک بیل دار درخت اگا دیا، اور یہ درخت کدو کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا انتخاب اس لیے کیا تھا کہ اس درخت کے پتے چوڑے ہوتے ہیں، ان کے سائے میں انہیں ڈانپ لیا گیا تاکہ ہوا سے اذیت نہ پہنچے۔ اس کے جسم سے جلد اتر گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو اس لیے اگایا تھا کہ آپ ہر طرح کی تکلیف سے محفوظ رہیں۔ اور دوسرے مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک پہاڑی بکری بھیج دی، اور آپ اس بکری کا دودھ پیتے، اور آہستہ آہستہ آپ کی کمزوری دور ہوئی، آپ تندرست ہو گئے اور آپ بستی کی طرف روانہ ہوئے۔ بہرحال جب آپ ٹھیک ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر قوم کی طرف بھیجا، جیسا کہ سورہ صافات آیت نمبر 148 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے اسے 1,00,000 بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا، پس وہ ایمان لے آئے اور ہم نے انہیں ایک زمانے تک عیش و عشرت دی۔ وہ سب کے سب آپ پر ایمان لے آئے تھے، جیسا کہ سورہ قلم آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے، ان لوگوں کو دعوت حق دیتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا ہے کہ دعوت دیتے ہوئے اکتانا نہیں۔ سورہ قصص آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ بہرحال اس قصے میں بہت بڑا سبق ہے کہ کسی بھی حالت میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہدایت تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، آپ کے ذمے اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔